آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق، میں ہوں ثنا فیصل۔ ناظرین، ذاتی دشمنی، بغض اور اراد یہ ایسے منفی جذبے ہیں جو اگر کسی کے دل میں جگہ بنا لیں تو وہاں محبت، اخلاص اور امن کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ جذبات دل کو تاریک کر دیتے ہیں، انسان کے خیالات، فیصلے اور رویے کو متاثر کرتے ہیں، اور ان سے متاثرہ شخص دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامی سمجھنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نفرت تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے اور دل میں صرف بدگمانی، حسد اور انتقام کی آگ پلتی ہے، جس کی تپش اکثر پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ایسے بھیانک جرم کا سبب بنتی ہے جس میں سینکڑوں زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں، اور اس کا خمیازہ کبھی جان لینے، تشدد کرنے اور کبھی نسلوں تک دشمنی نبھانے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی واقعات سے آپ کو آگاہ کریں گے جن کی سچائی جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا واقعہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ لالچ اکثر خونی رشتوں کو بھی اسلحے کی طرح نگل جاتا ہے۔ ملتان جہاں ایک ایسی کہانی نے جنم لیا جو صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے چہرے پر سوالیہ نشان ہے۔ ایک بیوہ ماں جس کا واحد سہارا اس کے یتیم بچے ہیں اور جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے حق وراثت کی بات کرتے ہیں۔ ظلم کی یہ داستان کسی غیر کے ہاتھوں نہیں لکھی گئی بلکہ انہی رشتہ داروں نے قلم اٹھایا جنہیں باپ کے بعد باپ بننا تھا۔ مشہور کاروباری شخصیت سلیم صوب کے وارثین نے اپنے ہی بھائی کی بیوہ اور بچوں کو نہ صرف جائیداد سے محروم کر دیا بلکہ آئے روز انہیں ظلم، دھمکیوں اور بے بسی کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ محبت کے رشتے مفاد کی زمین پر دفن ہو گئے ہیں اور رحم، وفا، غیرت سب کچھ دولت کے پنجوں میں دم توڑ گئی۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں خواجہ ثقلین سے۔ جی خواجہ ثقلین، بتائیے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ میں ہوں خواجہ ثقلین اور آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز۔ اسلام میں عورت کو عزت سے نوازا گیا ہے، اسے ماں، بہن، بیٹی کا درجہ دیا گیا ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے ظالم بے حس کردار بھی موجود ہیں جو عورت کو عزت دینے کے بجائے اسے ذلت کی زندگی جینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ملتان کی مشہور سلیم صوب فیکٹری کے مالکان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جس فیکٹری میں موجود ہوں، اس فیکٹری کے مالکان آج اس فیکٹری میں نوکروں کے گھر جو ان کے ملازم ہوا کرتے تھے ان کے گھر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ سٹوری کیا ہے آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے۔ سلیم صوب کے مالکان کی جو اصل وارثہ تھی، ان کی جو بھابی، ان کے جو بچے ہیں، بیوہ عورت بچے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تمام تر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ آئیے میرے ساتھ۔ ناظرین، یہ وہ فیکٹری ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ فیکٹری اس بیوہ خاتون کے شوہر کی تھی جس بیوہ خاتون کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے۔ وہ کس حال میں ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ تمام تر حقائق آپ کو دکھائیں گے، صرف ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دردناک کہانی کی حقیقت آپ کو دکھائیں گے، ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، تاکہ قوم جانے اصل حقدار کون اور ظالم کون۔ آئیے میرے ساتھ۔ ناظرین، یہ وہ بدبخت خاتون ہیں، یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کے والد کی فیکٹریاں ہوا کرتی ہیں۔ والد کی رخصت ہونے کے بعد کیا حالات ہیں، کیا ان کی سٹوری ہے، سب سے پہلے ان کی والدہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بی بتائیں کیا حالات ہیں، کیسے یہ سارا واقعہ ہوا، ساری حقیقت ہے کیا اس کے پیچھے،
आपके घर वाले का नाम क्या है? चौधरी यासीन। अच्छा, मुल्तान में रहते थे आप लोग? हाँ जी, हम ये मुल्तान के रहने वाले। इधर इन्होंने परमिट पे जमीन ली थी, जहाँ हमने इधर जानवर भी रखे थे, हमें इधर आके रहने लगे। फिर जब ये फोत हो गया, फिर ये मुझे ले गए कि इधर आपका कौन है, बच्चे छोटे हैं, आपका सामान, आपकी हर चीज में हमारे पास अमानत है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम तुम्हें वापस दे देंगे। फिर उधर जाके इन्होंने एक हाल कमरे में मुझे बंद किया और मेरे बच्चों के व्यवहार हम नहीं बनने दे रहे थे। हमारा सिलेंडर भी, वो मीटर गैस वाला कटा दिया, हमारी बिजली भी कटा दी। बच्चे ऐसे नीचे रहते थे, सब एसी चलाते थे, हमारी एसी भी नहीं चल रही थी। जब इनका दिल करे बाथरूम में पानी छोड़ देता था, वो सलीम का ऊपर वाला पोर्शन, सलीम के पोर्शन से आता था, तो फिर हम वो गर्म पानी पीते थे। लेकिन ये चौकीदारों को रोक देता था कि बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। मेरी छोटी बच्ची थी, ये दूध के लिए तड़पती थी, मुझे दूध भी नहीं मिलता था। जब ये बीमार हुई, इसको नमूनिया हो गया, फिर मैंने काम वाली मासी के पाँव पकड़े, मैं क्या मुझे स्टोर पे बोल के दवाई ला दे, फिर वो ला के देती थी। मेरे बच्चों को दवाई के वास्ते भी नहीं लेके जाते थे। इनको चिकन पॉक्स हुए जब ये अपना कोरोना आया था, सबको टीके लगे, मेरे बच्चों को नहीं लगे। 1 महीना, एक खुदा गवाह है, एक कमरे में हम बंद थे, किसी ने हमसे पूछा नहीं कि बच्चे जिंदा भी हैं कि मर गए। मैं बच्ची से भी कोशिश करूंगा बात करूं। बेटा, स्कूल जाती हैं आप? स्कूल जाना है? दिल करता है ना स्कूल जाने का? तो फिर जाओगी स्कूल? तो कब जाना है फिर स्कूल? अच्छा, मरियम नवाज से कुछ कहोगी? आपके चाचू लोग आते हैं आपके पास? आप किसको मिस करती हो? पापा को? पापा की याद आती है? ये माल और दौलत सब पानी है, लेकिन इन मासूम की बददुआएं हमेशा साथ रहनी है। ये वक्त है हुक्मरानों के लिए, मरियम नवाज के लिए और ज़िले इंतज़ामिया के लिए। आगे बढ़ें और इनका साथ दें। प्रोग्राम तहकीक के साथ मैं हूं ख्वाजा सकलैन, अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से हमें ख्वाजा सकलैन आगाह कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।